حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها الی 700 ضعف۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابن آدم جو بھی عمل کرتا ہے اس کا بدلہ 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک رب عطا فرماتا ہے۔ 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک رب تعالیٰ اس کا بدلہ عطا فرماتا ہے۔ ظاہر ہے یہ اخلاص کی بنیاد پر ہے، جتنا خلوص بڑھتا چلا جاتا ہے عبادات کے اندر اتنا ہی رب کریم اس کا اجر عطا فرماتا ہے۔ کم سے کم جو اجر ہے وہ 10 گنا ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، قرآن مبین نے بھی اس کی وضاحت فرما دی ہے۔ تو اب ظاہر ہے روزہ بھی عبادت ہے تو پھر اس کا بھی کم سے کم 10 گنا ہوگا اور زیادہ سے زیادہ 700 گنا۔ تو اس کی وضاحت فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا قال اللہ تعالی الا الصوم، باقی ہر عبادت کا جو بدلہ ہے، اس کا جو اجر ہے، ثواب ہے، وہ 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک ہے، سوائے روزے کے۔ روزے کا یہ اجر نہیں ہے۔ تو ظاہر سوال پیدا ہوتا ہے تو اب روزے کا پھر اجر کیا ہوگا؟ ان حدوں سے وہ پاک ہے۔ تو فرمایا رب کریم جل وعلا شانہ فإنہ لی وأنا اجزی بہ، روزہ خالص میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں آپ عطا فرماؤں گا۔ روزہ خالص میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں آپ عطا فرماؤں گا۔ یہاں اس مقام پہ حضور غزالی زمان، راضی دوران، شیخ الحدیث والقرآن حضور اشرف العلماء علامہ محمد اشرف صاحب سیالوی نور اللہ مرقدہ بڑی دلچسپ بات ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ بعض اوقات جو انعام دیا جاتا ہے اس کی اپنی قیمت تو نہیں ہوتی، اتنا قیمتی نہیں ہوتا، لیکن جن ہاتھوں سے وہ دیا جاتا ہے ان ہاتھوں کی وجہ سے اس انعام کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ ظاہر ہے طالب علم کو انعام کے طور پہ کاپی دی گئی، اس کی قیمت زیادہ سے زیادہ 100 روپیہ ہوگی۔ اب 100 روپیہ اتنی قیمت نہیں ہے، لیکن جن ہاتھوں سے وہ ہو کے گزرتی ہے تو ان ہاتھوں کی وجہ سے اس ایک عام سی کاپی کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ تو عبادات ساری کی ساری رب تعالیٰ کی رضا کے لیے ہی ہوتی ہیں، لیکن روزہ اس کے متعلق فرمایا کہ جزا میں خود عطا فرماؤں گا۔ تو جزا تھوڑی ہوگی یا زیادہ ہوگی، جب اس کی جزا رب کریم کے دست کرم سے عطا کی جائے گی تو اس قدرت الہیہ کی برکت سے، دست قدرت کی برکت سے اس روزے کی جزا باقی تمام عبادات کی جزاؤں پر غالب ہو جاتی ہے اور باری ہوگی۔ یہاں یہ بھی دلچسپ بات ہے، فرماتے ہیں کہ فإنہ لی، وہ روزہ میرے لیے ہے۔ تو ہم تو نماز بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی رب تعالیٰ کے لیے ہی ادا کرتے ہیں، اس کی رضا کے لیے کرتے ہیں، تو پھر روزے کو اس انداز سے کیوں ارشاد فرمایا گیا؟ اس کا جواب ارشاد فرماتے ہوئے محدثین کرام اور بالخصوص حضور اشرف العلماء رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ باقی عبادات کے اندر ریاکاری کا کچھ نہ کچھ بھی شیبہ پایا جا سکتا ہے، تو روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کے اندر ریاکاری متصور نہیں ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے فرمایا یہ خالص رب تعالیٰ کی رضا کے لیے ہے، اور جو چیز خالص رب کی رضا کے لیے ہوگی تو رب تعالیٰ اس کو جزا کے طور پہ اپنے دست کرم سے بھی انعام عطا فرمائے گا۔ دوستان گرامی، آگے ارشاد فرمایا اس کے اندر دوسری جو قرات ہے انا اجزی بہی کے اندر، وہ یہ ہے کہ انا اجزا بہی۔ ایک معنی یہ ہے کہ میں اس کی جزا خود عطا فرماؤں گا، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ روزہ خالص میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود ہوتا ہوں۔ کیا مطلب؟ کہ روزہ دار یہ اتنا رب کریم کے فضل کا مستحق ہوگا کہ رب تعالیٰ اسے اپنا دیدار نصیب فرمائے گا۔ روزے دار کو رب تعالیٰ اپنا دیدار نصیب فرمائے گا۔
نماز باقی عبادات جتنی بھی ہیں وہ ساری کی ساری رب تعالیٰ کے ہی احکامات ہیں جو اہل ایمان بجا لاتے ہیں۔ تو روزہ رکھنے والے کے لیے رب کریم کی یہ خاص مہربانی ہے کہ خداوند قدوس اسے اپنا دیدار نصیب فرمائے گا۔ اور آگے حدیث پاک میں اس کی وضاحت سامنے آ بھی رہی ہے۔ تو آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ وہ میری رضا کے لیے اپنی خواہشات نفس کو چھوڑتا ہے، کھانے پینے کو چھوڑتا ہے، تو اس لیے اب یہ میرا فضل ہے کہ میں اس کو اپنا دیدار نصیب فرماؤں۔ رب کو دیکھا نہیں ہے لیکن اس کے باوجود اس کے حکم کی تعمیل کے لیے اہل ایمان کوشش کرتے ہیں، تو اب اس کا یہ کرم ہے کہ اندیکھے خدا کے حکم کی تعمیل کرتے رہے۔ رب کریم نے مہربانی فرما دی کہ تم نے مجھے دیکھا تو نہیں تھا لیکن میرے حکم کو مانتے رہے تھے، آج آؤ میں تمہیں اپنا دیدار بلا حجاب کراتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ آگے ارشاد فرمایا کہ للصائم فرحتان، روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، دو فرحتیں ہیں۔ روزہ دار کے لیے دو فرحتیں ہیں، کون کون سی؟ فرمایا کہ ایک فرحتن عند فطر ہی، پہلی خوشی روزے دار کے لیے یہ ہے کہ جب صبح سے لے کے شام تک سخت گرمیوں کے اندر وہ بھوک پیاس کی قربانی دے رہا ہوتا ہے، تو جب افطار کا وقت آتا ہے تو اس وقت وہ جب کھانا تناول کرتا ہے، ٹھنڈا میٹھا پانی پیتا ہے، اسے تازگی نصیب ہوتی ہے، اطمینان نصیب ہوتا ہے، سکون نصیب ہوتا ہے۔ فرمایا ایک روزے دار کے لیے افطاری کے وقت خوشی ہوتی ہے، اور دوسری کیا ہے؟ فرمایا فرحتن عند لقاء ربہ، دوسری خوشی یہ ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا اور حساب و کتاب کے بعد جنتی جنت پہنچیں گے تو پھر روزے دار کو رب کریم اپنی ملاقات نصیب فرمائے گا۔ اور آگے ارشاد فرمایا کہ وَلَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِن رِيحِ الْمِسْكِ، فرمایا کہ روزے دار کے منہ سے جو پچھلے وقت ایک ہمک سی نکلتی ہے جسے لوگ پسند نہیں کرتے، تو رب کریم فرماتے ہیں کہ روزے دار کے منہ سے نکلنے والی وہ بو اور وہ ہمک وہ میرے نزدیک کستوریوں سے بھی زیادہ پسند ہے۔ اطیب عند اللہ من ریح المسک، کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ وہ محبوب ہے رب کریم کو۔ اور آگے ارشاد فرمایا کہ وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ، کہ روزے یہ ڈھال ہیں۔ ظاہر ہے ڈھال مجاہد کو دشمن سے محفوظ رکھتی ہے، تو روزے دار بھی ایک قسم کا مجاہد ہے جو اپنے نفس کے ساتھ وہ جہاد کر رہا ہے، تو روزہ اس کے لیے ڈھال ہے۔ جب شیطان اپنے اثرات چھوڑتا ہے یا اس کا نفس اسے اپنے اثرات اس پہ ظاہر کرتا ہے تو اس وقت روزہ اس کو اس کے شرارتوں سے، اس کے فسادات سے اسے محفوظ رکھتا ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ روزے کی اہمیت ارشاد فرمائی ہے، اور اس کے علاوہ باقی مختلف مقامات پر جو آپ نے ترغیب ارشاد فرمائی، قرآن مبین میں اس کے احکامات ہیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو ماہ رمضان مبارک کی برکتوں سے فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام عالم اسلام بالخصوص پاکستان پہ رحم و کرم فرمائے، اور بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، روحانی جسمانی بیماریوں سے نجات عطا فرمائے، اور جو اہل ایمان دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں اللہ کریم ان سب کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے فیض سے فیض یاب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔